حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی ورحمہ اللہ تعالی، آپ کے سگے چچا زاد بھائی حسن بن علی کرم اللہ تعالی، امام حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن تھا، حسن مسنہ ان کو کہتے ہیں۔ حضرت حسن مسنہ آپ کے بہنوئی بھی تھے، یعنی آپ کی بہن بھی ان کے گھر تھی۔ آپ حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین، اور وہ حسن کے بیٹے ہیں۔ کسی بات پہ جھگڑا ہوا امام زاہبی صحیح سند کے ساتھ، یہ پہلے میں روایت سنا بھی چکا ہوں، امام زاہبی رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں سیار اعلام النبلاء میں امام زین العابدین کی سیرت میں ان کے قصے میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ امام حسن بن حسن مسنہ، انہوں نے امام زین العابدین کو بہت برا بلا کہا۔ وہاں پہ الفاظ آتے ہیں ما ترک شیء الا قالہ، کوئی شے نہیں چھوڑی انہوں نے، حسن بن حسن نے، کہ آپ نے ہر شے کے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، تو اب زیادتی بھی کی۔ آگے آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ اگلے ہی دن امام حسن بن حسن کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حسن مسنہ باہر نکلے تو آپ نے جملہ بولا، حالانکہ تنقید کی ہے، برا بلا کہا ہے۔ سارے جیسے بندے ہون تے اسی جی بھائی ہمیشہ کریے دشمنی ڈالیں، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا۔ امام زین العابدین دروازے پہ گئے اور جملہ اپنے ارشاد فرمایا ان کان ما قلتہ صادق فغفر اللہ لی وان کان ما قلتہ کاذبا فغفر اللہ لک۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کہا ہے نا مجھے، میں یہ ہوں وہ ہوں فلاں ہوں برا ہوں بھلا ہوں، میرے بارے میں جو الفاظ بولے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ جھوٹ تھے تو اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ، تو امام حسن بن حسن جو تھے وہ بھی پھر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے گلے لگا دیا آپ کو، روئے بڑا کہ میں نے زیادتی کی آپ کے اوپر۔ تو امام زین العابدین جیسے اللہ کے گھر کے اخراجات کی اللہ، امام زین العابدین جیسی شخصیت، آپ تنقید ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، آپ کو ایسا برا بلا کہا جاتا ہے، آپ کوئی نہیں کہتے بھائی یہ تو میرے اوپر یہ جملہ بول دیا، میرے لیے یہ الفاظ بول دیے، اب تو قیامت آ گئی۔ حالانکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی ناقد ہے، آپ کی تنقید کرنے والا وہی تو آپ کا محسن ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بلا کہہ دیتا ہے کہنے والا، تو آپ کا فائدہ کر رہا ہو، وہی تو آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آخر کی یہ عادت ہے، مجھے اگر پتہ چلے کہ فلاں بندے نے ایسا کہا، آپ کو ایسا کہا، میں اسے بہت دعائیں دیتا ہوں کہ یار اس کا بھلا ہو، وہی تو اصل میرے لیے سرمایہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باریک سی بات ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کی تنقید کو ایسے ہی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے برے بھلے کہنے کو اور لوگوں کی نفرتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، تو میرا نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ میری نماز روزہ جو ہے یا اس طرح کی جو میں جسے میں نیکی سمجھتا ہوں وہ مجھے بخشوا سکے، میری بخشش کا ذریعہ بن سکے، مجھے نہیں لگتا۔ ہاں، اس طرح کے جو اگر کوئی میرے پر زیادتی کرتا ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں نا، تو یہ کام جو ہے نا مجھے امید ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ چیز جو ہے نا میرے کام آئے، اور یا تو مجھے وہاں سے کچھ نیکیاں حاصل ہوں گی، یا پھر یہ کہ میرے گناہ کچھ ہلکے ہوں گے۔ اس لیے یہ اگر بندہ کچھ ذہن میں رکھتا ہے نا، لمبی سوچ رکھتا ہے، تو پھر تنقید جو ہے نا، اور تنقید اپنی ذات سے منع کرنا، روکنا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر حال میں ایسا سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، خلیفہ بنے، تو لوگوں کے اندر خوف تھا کہ عمر بڑا سخت طبیعت کا مالک ہے، خلیفہ بن گیا تو بڑی سختی کرے گا۔ آپ نے اللہ اکبر ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد
یہ جملہ شاہ اپنے خطبے میں شاہ فرمایا، آپ فرمایا لوگوں اگر تم مجھے دیکھو کہ عمر ٹیڑھا ہو گیا ہے تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے وہیں ممبر مسجد ممبر پر، صحابی آپ ممبر پہ ہیں، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار لڑائی اللہ کے بندے نے ہوا میں، یہ صحیح سند کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں، گپ شپ نہیں ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے تلوار لڑائی حضرت عمر کے سامنے، اس نے کہا عمر اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو ہم اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی گستاخی، یہ تو چیلنج ہے حکمران کو، سیدھا چیلنج کر لینا، اس بندے کی تو پھانسی بنتی ہے، اس بندے کی سزا پھانسی بنتی ہے۔ یہ خلیفہ کے مکتب نے، حکمران کے سامنے، مجمع عام نے تلوار لڑا کر یہ تو دھمکی دے رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا الحمدللہ الذی، اس رب کی تعریف ہے جس نے مجھے ایسے دین میں رکھا کہ اس دین میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر حکمران ٹیڑھا ہو جائے تو تلوار سے اس کو سیدھا کر دیں۔ آپ نے اس بات پہ تعریف کی ہے حضرت عمر نے، اور آپ کی یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ لوگ نا مہر بہت مقرر کرے، ٹائم قریب ہونے والا ہے، آخری بات کر کے بات کریں، لوگ مہر بہت بڑھ چڑھ کے نا ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، اجے ہوں میرا گھر کے جڑے بڑے لوگ نا، امیر شمیر لوگ، امیر کیا غریب بھی پھنسے ہوئے سارے برابر، شادی بیاہ کے موقع ہوتے انہاں 7 تولے پایا ہے، انہاں اسی دا نہ پا دیے تو گل نہیں بنتی، سونا وہ 5 لاکھ میں جا کر 4.5 لاکھ میں پہنچ گیا سونا، کون سونا ڈالے؟ اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا گلے میں گنجی بننے کون، سارے تکلیف میں ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں۔ بچوں کی شادیاں کرنی انتہائی مشکل ہوگی، حالانکہ دین نے تم کوئی شے رکھی نہیں، خود یہ جہیز ہے، یہ وریاں ہیں، یہ ولیمہ تو کیا ہے کہ ابھی 1000 بندہ بلانا ہی بلانا، کوئی نہیں۔ نبی پاک نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت کو کہا تھا، صحابہ میں سے شاید سب سے بڑے امیر تھے وہ، ان کو کہا تھا آؤ جی ملو بشاط نے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ساتھ، ولیمے ہیں، بارات جا رہی ہے، آج ڈھولکی ہے، آج مہندی ہے، آج جوڑا کھڑ سن، پھر جوڑا، آج جوڑا 10 سن، اور یہ اللہ کے بندوں یہ جوڑا دکھاتے کیوں ہو؟ آپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے تو اللہ کے بندوں کیوں دکھاتے ہو، نمائش کیوں لگاتے ہو؟ وہاں پہ کتنی جوڑا دیکھنے والیاں آتی ہوں گی، یتیم بچیاں آتی ہوں گی، غریب بچیاں آتی ہوں گی، ان کو دیکھ کر ان کا کلیجہ نہیں چلتا ہوگا کہ اگر سادہ بھی کوئی ہوں، سادے کوئی پیسے ہوں گے تو ابھی بھی یہ عالی شان جوڑا میرا بھی ہو گیا۔ یہ کیوں کرتے ہو اللہ کے بندو؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ سوائے نماز کے اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ دے رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے سارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہے، آواز کوئی نہیں کرتا، چیختا کوئی نہیں، ہائے کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں بولتے کہ میں اگر بولا تو لوگ کہیں گے ہے تکی، اے ہر گئی، اے ہر گئی، اے ہر گئی۔ جس طرح آج میرا غرق ہے، یعنی سارے تکلیف میں ہے، لیکن تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مہر جو تھا نا وہ لوگ رکھنے لگے کہ بھائی ہماری بیٹی کا اتنا مہر ہے، کیونکہ مہر جتنا زیادہ ہو ایک بات بڑھ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے مہر مثلی۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا گیا تو مہر اس وقت مقرر نہ کیا گیا تو پھر اس کا مہر کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں مہر مثلی۔ تو مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں اس کی چچا کی بیٹیاں، پھپھی کی بیٹیاں، اس کے خاندان میں یعنی چچا کے جو آگے کزن ہے، دادکے جو اس کے، اس میں لڑکیوں کا مہر کتنا ہوتا ہے، جتنا وہ مہر ہوگا اس عورت کا بھی اتنا مہر لاگو، اس کو مہر مثلی کہتے ہیں۔ تو مہر دیکھا دیکھی میں بہت زیادہ رکھنے لگے، تو حضرت عمر نے کہا بھائی یہ تو بالکل میرا غرق ہو جائے گا، لوگوں کی شادیاں کرنا۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں رکھے گا۔ ایک آرڈیننس آپ نے پاس کیا، ممبر پر حضرت عمر بیٹھے تھے اور آپ نے یہ بات کی، ایک عورت جناب آ گئی، اس نے عورت نے آ کے مجمع میں آواز دی حضرت عمر کو، کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے عورتوں میں سے کسی عورت کو
ایک خزانہ دیا ہے نا، قنطار، ایک پہاڑ دیا، ڈھیر دیا نا، اس میں سے تم کوئی شے واپس نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں خزانے دیتا ہے اور عمر روکتا ہے، قرآن سے دلیل دی۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی آرڈیننس پاس ہو گیا ہے عمر کا، اب تم جو بات کرتی ہو۔ ہمارے یہ جو حکمران ہیں، یہ جو آئین بناتے ہیں، چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کے خلاف پاس نہ کرو۔ اللہ جل جلالہ نے پاس کر دیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کہتے ہیں یہ مقدس عمارت؟ اوے اللہ کے بندو، ہر ظلم کا قیامات گاہ ہے وہ، تم اس کو مقدس ایمان کہتے ہو؟ ظالمو، اوے بیت اللہ وہ مقدس عمارت ہے۔ میرا کہ یہ باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا، میں بھی اپنی جگہ پہ طبیعت سے مجبور ہوں اللہ کو جواب دینا۔ یہ باتیں ویسے مطلب کی ہیں نہیں، لوگوں کے مطلب کی باتیں ہیں نہیں شاید، لیکن میں بھی کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، طبیعت سے مجبور ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا بیان کروں، ضرور تو اس بات کی جو ضرور سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مقدس ایمان نہیں ہے، عمر نے یہ نہیں کہا کہ عمر نے آرڈیننس پاس کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے بالکل ضرور تھی اس وقت اس بات کی، لیکن حضرت عمر نے کیا کرا؟ آپ اصابت امراتن واخطأ عمرا، اور منبر پر یہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کہا لوگوں سن لو، عورت نے سچ کہا، عمر نے خطا کی۔ تنقید اگر بند کر دیتے حضرت عمر کس کی ضرورت تھی؟ کوئی چون چرا بھی کرتا۔ جو اپنے آپ پر تنقید بند کرتے ہیں، جیسا کہ اب ہمارے حکمران اس کے لیے بڑے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تنقید نہ کی جائے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید نہ ہو۔ یہ اپنے آپ کو نا بالکل بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر امت اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم علی الاعلان دیتے ہو اور برائی سے علی الاعلان روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔